فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ آیت مبارکہ میں جو حکم دیا گیا اس میں یہ ہے کہ تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بھی مسلمان سارے کے سارے کسی ایک کام کی طرف نہیں لگ جاتے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا کرو کہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ یعنی اگر سارے کے سارے ہی تبلیغ دین کا حکم اس فریضے کو چھوڑ دیں تو ظاہر ہے کہ پھر بھلائی کی طرف کون بلائے گا اور برائی سے منع کون کرے گا۔ اس لیے سب نہیں کر سکتے تو سب چھوڑیں بھی نہیں، چونکہ تبلیغ دین کا حکم جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کسی نے بھی نہ کیا تو سب گناہ گار ہوں، اور ایک گروہ نے کر لیا تو سب کی طرف سے یہ کفایت کر جائے گا۔ اب یہ تبلیغ دین مختلف طریقے سے ہو سکتی ہے، تقریروں کے ذریعے ہو سکتی ہے، اچھے بیانات کے ذریعے ہو سکتی ہے، تحریر کے ذریعے جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس کے ذریعے ہو سکتی ہے، ویسے دو بدو ملاقات کر کے اچھائی کا حکم دیا جائے انفرادی طور پر، یہ بھی تبلیغ دین کا ہی ایک جو ہے وہ حکم ہے۔ اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کو، والد اپنے بچوں کو، ماں اپنے بچوں کو، بڑے بھائی بہن جو ہے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو جو دین کا کام سکھاتے ہیں، دین کی باتیں سکھاتے ہیں، یہ بھی تبلیغ دین کے ہی حکم میں آتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں کے ذریعے ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت کرتے رہیں، یہ فریضہ ہے ہمارے اوپر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو برائی کو دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ ہاتھ سے کون بدلے گا؟ ذرا حاکم اسلام بدلے گا۔ ہم میں سے ہر کسی کو تو حکم نہیں ہے کہ وہ جناب ڈنڈا پستول لے کر کھڑا ہو جائے کہ چلو جی سارے سیدھے ہو جاؤ، ہم میں سارے کو حکم نہیں ہے، یہ حاکم اسلام کرے گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جو ایسا نہیں کر سکتا وہ اپنی زبان سے بدلے، یعنی نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور اگر جو ایسا بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ دل میں اس بات کو برا جانے، یعنی جو برائی وہ دیکھ رہا ہے اس کو دل میں برا جانے، یعنی آپ کے قریب میں کہیں کوئی ایسا گناہ ہو رہا ہے جس کو آپ بدلنے پر قدرت نہیں رکھتے، تو ہم اس گناہ کو کم از کم دل میں ضرور برا جانیں، اس گناہ پر راضی نہ ہو جائیں۔ یہ ایک بڑی جو ہے نا وہ خطرناک صورت ہوتی ہے کہ ہم اس گناہ پر راضی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی کرنے دو جو کرنا ہے، اس کی اپنی مرضی، اس کی مرضی نہیں ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ اس کو دل میں برا جانے کہ یہ غلط کر رہا ہے، اس گناہ پر راضی نہ ہو جائیں۔ کیونکہ ایک جگہ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو کہیں پر برائی ہو رہی ہے، کوئی شخص وہاں پر موجود نہیں لیکن اس پر راضی ہے، وہ اسی کی حکم ہے جیسے وہ وہاں پر موجود ہے۔ یعنی کہیں گانے بازوں کی مثال محفل چل رہی ہے اور جو ہے وہ اس کے پاس جو شخص بیٹھا ہوا ہے، اس گانے بازی کی محفل کے پاس جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس پر راضی نہیں، دل سے برا ہے، دل سے ناراض ہے کہ یہ کام یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، تو ایسا ہے کہ یہ یہاں پر جیسے ہے ہی نہیں۔ اور کوئی شخص دور بیٹھا ہے کسی دوسرے مقام پر اور وہ اس بات پر راضی ہے کہ یہاں پر گانے بازے بج رہے ہیں تو یہ بہت اچھے بج رہے ہیں، تو وہ اسی حکم میں ہے جیسے وہ اس گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ تو اس لیے کم از کم ہم گناہ کو دل میں ضرور برا جانے کہ جو ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم، لیکن اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ایک کمزور ایمان والا ہے جو یعنی دل سے خالی برا جان رہا ہے، وہ کمزور ایمان والا ہے، یعنی صحیح ایمان والا وہ ہے جو کوشش کرے اس برائی کو بدلنے کی۔ آج ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے جی ہم نے تبدیلی لانی ہے، جی ہم نے بدلنا ہے، ماحول کو، پوری دنیا کو بدلنا ہے،
پوری دنیا کو تب بدلیں گے جب ہم اپنے آپ کو بدل کر اپنے دوسرے والوں کو، ساتھ والوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے، ہم اپنے اوپر ہی اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے تو کسی دوسرے کو ہم کیا بدلیں گے۔ اس کے متعلق تبلیغ دین کے تعلق سے چند احادیث ہیں، وہ سماعت فرمائیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، تم یا تو ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا قریب ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے عذاب بھیجے، پھر تم اس سے دعا مانگو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ ایک اور روایت میں یہی مفہوم، اس میں آگے تھوڑی سی بات الگ ہے کہ تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ہم بارشوں کی دعائیں مانگتے ہیں، مانگ کے تھک جاتے ہیں، بارش نہیں ہوتی۔ ہم اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، اولاد کے لیے دعا مانگ کے تھک جاتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اور کتنی ایسی دعائیں ہیں جو ہم مسلسل مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کام سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، نیکی کی دعوت کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا۔ ہم اپنے بچوں کو سیدھے راستے کی طرف نہیں لا سکتے، اپنے گھر والوں کو نہیں لا سکتے، تو پھر ہم کسی اور کو کیا لائیں؟ تو ہمیں نیکی کی دعوت کا حکم دینا یہ ضرور ہے، اور یہ بات لازمی ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم کسی کو پکڑ کر اسلام کی طرف لے آئیں۔ ہمارا کام صرف اس کو تبلیغ دین کرنا ہے، ہم اس کو مسلسل اسلام کی دعوت پہنچاتے رہیں، اسلام کے احکامات پہنچاتے رہیں، دین کی دعوت اس تک پہنچاتے رہیں۔ اب اگر وہ نہیں عمل کرتا تو اس کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم پر مواخذہ نہیں ہے، ہم پر مواخذہ تب ہے جب ہم دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر یہ لازم نہیں ہے کہ تم کسی کو جو ہے وہ بالکل دین کی طرف لے آؤ، تم پر نیکی کی دعوت دینے کا حکم ہے، اور جو نیکی کی دعوت دے دے گا اس کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ اب اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مقام پر کھڑے ہو کر حق بات کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے درست نہیں کہ حق بات نہ کہے، کیونکہ حق بات کہنا اس کی موت کو مقدم نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر کوئی بات صحیح جو شریعت کے مطابق بات ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ موت آنے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ کوئی شخص اس کو اس کی موت آنے سے پہلے مار نہیں سکتا، اور اگر کسی نے اس کو اس کی بات پر مار دیا تو یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ حق بات کہتے ہوئے اس دنیا سے گیا، اور یہ اس کی موت تو اس وقت میں لکھی ہی تھی، اسی وقت اس میں مرنا تھا، کسی اور وجہ سے مر جاتا تو بہتر نہیں ہے کہ حق بات کہتے ہوئے اس دنیا سے جائے، اور جب اللہ سے ملاقات ہو تو اچھائی کے ساتھ ہو۔ اور پھر رسول اللہ نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ نہ اس کے لکھے ہوئے رزق میں سے کچھ کم ہوگا، یعنی اس کی روزی سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اسی لیے ائمہ، علماء، صلحاء جو ہیں یہ حق بات کہنے میں پیچھے نہیں ہٹتے، بھائی تم نے روزی بند کرنی ہے بند کر دو، تم نے مارنا ہے تو مار دو۔ اسی لیے علماء حق بات کہنے سے ڈرتے نہیں کہ جو بات کہنی ہے اس سے کوئی بھی مصیبت ہمیں نہیں آ سکتی، اور اگر بالفرض خدا نخواستہ کوئی ایسی مصیبت پہنچتی بھی ہے تو وہ تو ثواب کے لیے ہی ہوتی ہے، وہ تو اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ جو ہے وہ اچھی بات کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی پیارے اشعار کسی شاعر نے لکھے ہیں کہ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کے بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، کہ جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے سے نہ قسمت سے گلا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ سچی وفاداری عطا فرمائے اور اس دین کے مطابق